پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نارسسٹک انسان کسے کہتے ہیں۔ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا دکھ، درد، تکلیفیں یاد ہوتی ہیں، لیکن وہ دوسرے انسان کا کوئی احساس نہیں کرتا ہے۔ اس کو اپنا لگایا ہوا پیسہ یاد ہوتا ہے، اپنا لگایا ہوا وقت یاد ہوتا ہے۔ محفل میں بیٹھے گا تو خود کو اونچا ثابت کرے گا اور دوسرے کو گرائے گا۔ مطلب ہوتا ہے تو وہ بہت ہی میٹھا بن جاتا ہے۔ مطلب پورا ہونے کے بعد وہ اس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ وہی تانے، گالم گلوچ، ذہنی مریض ہو تو مارنے پر بھی اتر آتا ہے۔ اور یہ بیماری زیادہ تر پارٹنر میں ہوتی ہے۔ وہ پارٹنر ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ پارٹنر بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا انسان اسی کو تکلیف پہنچاتا ہے جو اس کے انڈر میں ہو۔ آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے۔ ہسبینڈ وائف کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایک ہی گھر میں رہنا ہے اور ان سے ہم نے بچنا بھی ہے، ہم نے اپنے حفاظتی اقدام بھی کرنے۔ یہ انسان اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب اسے یہ محسوس ہو کہ اب وہ آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اسے آپ کی محبت سے زیادہ اختیار کھو دینے کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے۔ کسی شخص کا رویہ آپ کی حفاظت، آپ کی ذہنی سکون یا جسمانی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو اکیلے نمٹنے کے بجائے قابل اعتماد لوگوں کی یا متعلقہ اداروں سے مدد ضرور لیجیے۔ بعض صورتوں میں اگر اس کا رویہ جسمانی تشدد تک پہنچ جائے تو معاملہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے۔ ایسا انسان غصے میں آپ کو دھمکیاں دیتا ہے اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، نہ ہی آپ نے اس سے الجھنا ہے۔ وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے، جذباتی دباؤ رکھتا ہے یا پھر دوسروں کو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے فاصلہ اختیار کر لیں۔ میاں بیوی کی شکل میں ہے تو اب آپ کی مجبوری ہے، آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو آپ کوشش کریں اپنا روم جو ہے وہ الگ کر لیں۔ نارسسٹک رویہ رکھنے والا ہر انسان خطرناک نہیں ہوتا، ان کی بھی کیٹاگریز ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو کہوں گی ایسے انسان سے الجھنے کے بجائے اپنے آپ کو کسی کام میں جو ہے وہ مصروف کر لیں، مثلاً کہ اپنی عبادت، اپنی تعلیم، اپنا بزنس، اپنے گھر، اپنی اولاد اور خاص طور پر اپنی شخصیت پر توجہ دیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کی ترقی ہی ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ اپنی توانائی رونے دھونے پر یا بحث کرنے پر خرچ نہ کرو، صرف اپنی ترقی پر خرچ کرو۔ جب آپ کو اللہ ترقی دیتا ہے نا، ایسا انسان خود بخود بدل جاتا ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ بہترین انتقام جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہوتا ہے۔ یقین کریں جب آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں گے اور اس کام میں کامیابی ملے گی تو یقیناً وہ انسان آپ کے لیے بدل جائے گا۔ ایک آخری بات، اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ خود غرضی نہیں کہلواتا بلکہ خود کی ذمہ داری ہوتی ہے۔